جہاں کہیں بھی آپ مشکلات کا شکار ہوں، چاہے جسمانی مشکل ہو، مالی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ کا ذکر جہاں پر آپ شروع کر دیں، اللہ کی یاد آپ کے دل میں آپ لے آئیں، آپ کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر وہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں جہاں پر آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو 10 مرتبہ پڑھ لیتا اللہ تعالیٰ اس کو 4 غلاموں کے آزاد کرنے کے ثواب عطا فرماتے ہیں، اور سارا دن اللہ تعالیٰ شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں۔ جو 100 مرتبہ صبح پڑھ لے، 100 مرتبہ شام پڑھ لے، تو صبح شام اللہ کی مکمل حفاظت میں ہوتا ہے وہ بندہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ شیطان کے ہر وسوسے سے، ہر اس کی کارستانی سے، ہر اس کی تکلیف سے جو ایک مومن کو دینا چاہتا ہے، ہر اس شر سے جو شیطانی شر ہو، چاہے حسد کی شکل میں ہو، نظر کی شکل میں ہو، مس کی شکل میں ہو، سحر و جادو کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی شیطان ضرر پہنچانا چاہتا ہے اللہ حفاظت کر لیتا۔ تو سب سے اعلیٰ و ارفع اور اونچا ذکر اللہ کا قرآن، اور اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ قرآن کریم کا ذکر کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ کو جو کتاب دی گئی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی تلاوت کیجئے اور نماز کو قائم کیجئے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت ہی زیادہ بڑا ہے، بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے جو قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اسی کے بارے میں رب کریم نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ یہ ذکر ہے، کون سا ذکر ہے؟ قرآن کریم ہم نے نازل کیا، وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو سب سے اعلیٰ و ارفع ذکر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس کے ایک کلمے پہ، ایک حرف پر اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں رکھی ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ فرمایا کہ میں الف لام میم یہ حرف نہیں کہتا، بلکہ الف ایک حرف ہے 10 نیکی، لام ایک حرف ہے 10 نیکی، میم ایک حرف ہے 10 نیکی۔ تو نیکیوں کی جو تعداد ان گنت انسان کو ملتی جاتی ہیں جب رب کریم کے کلام کی تلاوت کرتا۔ اور کچھ وہ اذکار ہیں جو موقت ہیں، موقت کا مطلب توقیت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، اور وقت کے اعتبار سے بھی کئی اذکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلائے ہیں۔ اور جو بھی اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلائے ہیں اس میں اللہ کے رسول کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمارا۔ اور چونکہ ہم اس کی پابندی کرتے نہیں، بلکہ ہم میں سے کئی لوگوں کو معلوم بھی نہیں کہ یہ اذکار ہیں، تو اس وجہ سے ان اذکار کا جو خیر ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو محروم کر رکھے ہیں۔ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ آخری نبی رحمت ہیں جو اللہ نے ہمیں ہمارے سامنے بھیجا ہے، ہم پر مبعوث کیا ہے، تو انہوں نے ہر رحمت والی بات، ہر خیر والی بات ہم تک پہنچا دی۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أيها المسلمون، فقد قال الله عز وجل في كتابه مخاطبا لكم ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تحمید و تقدیس و تمجید و تسبیح صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے اس پوری کائنات کو اپنی تسبیح اور ذکر میں مشغول کر رکھا، اور صرف انسان و جن کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار اپنے اختیار سے اس کا ذکر اور اس کی اطاعت کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے آپ کی پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو دن و رات اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے، اور ہم ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ذاکرین میں کس طرح شامل ہمیں ہونا چاہیے، آپ نے ہمیں رہنمائی فرمائی۔ حاضرین خطبہ، آج کے اس خطبے کا عنوان ذکر کا اثر ہماری زندگی پر کیسے ہونا چاہیے۔ در حقیقت اللہ کا ذکر وہ عمل ہے جو اس پوری کائنات سے مطلوب ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، چاہے وہ روح والی مخلوق ہو، غیر روح والی مخلوق ہو، ہمارے اعتبار سے جیسے جمادات ہیں، پتھر ہیں، حجر ہیں، ریت کے ذرات ہیں، پانی کے قطرات ہیں، ہمارے اعتبار سے وہ لوگ بے جان ہیں، لیکن اللہ کے اعتبار سے ان کے اندر بھی اللہ نے روح رکھی ہے، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول کر رکھا ہے ان لوگوں نے۔ یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اور وہ تسبیح و ذکر کیا ہے، کیسے اللہ نے انہیں سکھایا ہے، کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و تسبیح میں مشغول ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کا رب جانتا، لیکن مشغول ہیں۔ یہاں تک کہ پتھر بھی لڑکتا ہوا گرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت سے گر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور یاد میں مگن ہو کر گر رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ پتھر لڑک گیا، پتا گر گیا، ریت کے ذرات اڑ گئے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر اور یاد میں مشغول ہیں۔ اللہ کی خشیت کبھی کبھار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ان کو گرنے پر مجبور کر دیتی۔ لیکن یہ حضرت انسان اور یہ جن، یہ دو ایسے مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیاری طور پر اس کی بندگی اور اس کا ذکر کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اسی کے لیے اللہ نے اجر و ثواب بھی رکھا ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے دروازے بھی کھول رکھے ہیں، وہاں کے انعامات و اکرامات کا بھی اللہ نے وعدہ کیا اس بندے کے لیے جو اللہ کی یاد میں آ جائے، اللہ کی اطاعت میں آ جائے، اللہ کے ذکر میں وہ اپنا وقت بتائے۔ وہ خوش نصیب بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر جو قرآن کریم میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں مومنوں کو دیے ہیں، ان احکامات پر عمل کرنے والے یہ بندے ہوتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ یاد کرو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، ذکر والے بن جاؤ، صرف ذکر کرو نہیں، بہت زیادہ کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، تسبیح میں مشغول رہا کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا، هو الذی یصلی علیکم،
وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ فرمایا کہ وہ اللہ جو تم پر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا اور اس کے فرشتے بھی ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ ملائکتہ، ان بندوں کے لیے جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، دعائیں اللہ نے کرنے کے لیے فرشتوں کو مسخر کر دیا کہ تم دعائیں کرتے رہو۔ اور دعائیں کیا کرتے ہیں؟ حدیث شریف میں بات آتی ہے کہ ان بندوں کے لیے فرشتے جو دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس بندے پر تو رحم فرما دے، ان پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ یخرجکم من الظلمات الی النور، اور یہ دعائیں جو مشتمل ہوتی ہیں کیوں؟ تاکہ تمہیں ظلمات سے، گمراہیوں سے، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف اللہ لے آ جائے، ہدایت سے نواز دے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑی رحمتیں نازل کرنے والے ہیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ، یہ تو دنیا والی بات ہے، اور آخرت میں جب یہ جنت میں پہنچیں گے، جنت کے دروازوں سے ہی انہیں اللہ کی سلامتی کے پیغامات ملنے شروع ہو جائیں گے۔ تحیتہم، جس دن اللہ سے یوم یلقونہ، جس دن اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کی مہمان نوازی، ان کو جو تحفہ جو پیش کیا جائے گا وہ سلامتی کا تحفہ پیش کیا جائے گا۔ ہر طرف سے سلام کی آوازیں آئیں گی، فرشتے جو ان کی انٹرنس سے ہی اور وہاں سے جب جہاں سے یہ مومن بندے جنتوں میں داخل ہوں گے، ان دروازوں سے ہی فرشتے انہیں کھڑے ہو کر استقبال کریں گے، انہیں سلامتی کے پیغامات دیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور بڑا ہی باعزت اکرام والا اجر اللہ نے ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا۔ تو یہ وہ بندے ہیں جو ایمان والے بندے، جو اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے بحیثیت ایمان والے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھا کرو، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اب یہ ذکر کیا ہے؟ آج کے خطبے میں 2 پوائنٹ ہیں ہمارے۔ یہ ذکر کیا ہے، کیسے ہم کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ذکر کے اثرات یا اس کا ریفلیکشن ہماری زندگی پر کیسے ہوتا ہے۔ یہ 2 پوائنٹ پہ انشاءاللہ ہمارا خطبہ۔ پہلی بات ہے کہ ذکر کیا ہے اور کیسے کریں۔ ذکر سے مراد عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی کہیں تسبیح پکڑ کے بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرو، یا ہے کہ کچھ خاص کلمات جو آئے ہیں قرآن کریم کے اندر یا احادیث کے اندر ان کلمات کا ورد کرو۔ یہ عام طور پر ایک تصور ہے مسلمانوں کے درمیان میں جب ذکر کہا جاتا، اور اسی کے تحت بعض لوگ ذکر کے حلقے بھی بنا لیتے ہیں، اور جو اپنے طور سے جو حلقے بھی شروع کر دیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ بھئی یہ ذکر کے حلقے ہیں، جبکہ اگر قرآن و حدیث پہ اگر آپ غور کرتے ہیں تو معاملہ دوسرا ہے۔ ذکر کا معنی ہی کیا ہے؟ یاد، نصیحت حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کا ذکر کرتے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا، یاد کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اور اللہ کی یاد انسان 2 طرح سے کرے، ایک ذکر لسانی اور دوسرا ذکر قلبی۔ ذکر لسانی جو زبان سے ذکر ہے، تو یہ زبان ایک مومن کی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے، ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرے جو کلمات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں یا ان کے اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا۔ ان میں سے پہلے نمبر پر جو کلمات ہیں وہ رب ہی کے کلمات ہیں جو قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ تو سب سے اعلیٰ و ارفع اور اونچا ذکر اللہ کا قرآن، اور اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ قرآن کریم کا ذکر کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ،
آپ کو جو کتاب دی گئی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی تلاوت کیجئے اور نماز کو قائم کیجئے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت ہی زیادہ بڑا ہے، بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے جو قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اسی کے بارے میں رب کریم نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ پھر دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ یہ ذکر ہے، کون سا ذکر ہے؟ قرآن کریم ہم نے نازل کیا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ و عرفہ ذکر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس کے ایک کلمے پہ، ایک حرف پر اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں رکھی ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا کہ میں الف لام میم یہ حرف نہیں کہتا، بلکہ الف ایک حرف ہے 10 نیکی، لام ایک حرف ہے 10 نیکی، میم ایک حرف ہے 10 نیکی۔ تو نیکیوں کی جو تعداد ان گنت انسان کو ملتی جاتی ہیں جب رب کریم کے کلام کی تلاوت کرتا۔ تو اس ذکر سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رمضان کے اندر بہت سارے لوگ قرآن سے جڑے ہوئے تھے، قرآن کریم کی تلاوات میں مشغول تھے، مسجدیں آباد تھیں، لیکن جیسے رمضان ختم ہوا مسجدیں بھی خالی ہو گئیں اور ہماری زندگی کی معمولات سے بھی قرآن کریم نکل گیا۔ یقین مانیے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ہم قرآن روزانہ پڑھتے ہیں، رمضان گیا تو قرآن بھی چھوٹ گیا۔ اور یہ اللہ کا وہ ذکر ہے جو برکتوں کو لے آتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور بڑی ہی برکتوں والی کتاب ہے۔ سمجھ کر آپ اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کریں، وہ برکتیں اور ہی کیفیت والی ہیں، لیکن نہ سمجھ کر بھی اگر آپ تلاوت کریں تو بھی برکتوں کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے کاموں کے اندر، آپ کے اوقات کے اندر، آپ کے اموال کے اندر، آپ کے املاک کے اندر، اور آپ کے ازواج اور جو اہل و عیال ہیں ان کے اندر بھی اللہ برکتیں نازل کرتے۔ تو کوئی گھر ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کی تلاوت سے دور ہو۔ کم سے کم روزانہ ایک صفحہ کتنا وقت لگے گا؟ 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ، یہ کم سے کم اللہ کے کلام کے لیے ہم نکالیں روزانہ، تاکہ ہم اس کلام کی برکتوں سے جڑ جائیں، اللہ کے ذکر سے جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہم ذاکرین میں شمار ہوں، ذکر کرنے والے بندوں میں شمار ہوں۔ یہ پہلی بات، یہاں سے سوچ لے کر اٹھیں، یہاں سے اٹھتے ہوئے کہیں کہ میرا کوئی دن بھی بغیر قرآن کے نہیں رہے گا، میں قرآن پڑھوں گا۔ اگر قرآن کریم اللہ تعالیٰ اچھا پڑھنے کا اللہ نے آپ کو وہ نعمت اللہ نے عطا دی ہے تو حفظ کے لیے آگے بڑھیے، یاد کرنے کے لیے آگے بڑھی، اپنے بچوں کو یاد کروائیے، گھروں کے اندر قرآن کا ایک سسٹم بنا دیں، بچوں کو، گھر کے عورتوں کو قرآن کا ایک ماحول دیں، آپ بھی ان کے ساتھ لے کر بیٹھیں تاکہ قرآن کریم کی رحمتوں کا نزول ہو، ہماری زندگی برکتوں سے خالی نہ ہو۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جو ذکر کے اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن اذکار کی پابندی کرنے کا آپ نے حکم دیا یا تعلیم دی ہے، ان اذکار کی پابندی کریں۔ اب یہ ذکر جو لسانی ذکر ہے 2 طرح کا، ایک ذکر مطلق اور دوسرا ذکر مقید۔ ذکر مطلق یہ ہے کہ آپ اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر سے معمور کریں، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دو یہ کلمات ہیں جو میزان کے اندر، ہمارے نامہ اعمال کے اندر بڑے بھاری ہوں گے۔ ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، بڑے ہی آسان ہیں، ہر آدمی بول سکتا ہے، کس کو مشکل ہوگی بھائی؟ سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم کہنا مشکل ہے؟ بڑے آسان ہیں، خفیف کلمات ہیں، بڑے ہلکے کلمات ہیں، لیکن اللہ کو بہت پسند ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، لیکن جب نام اعمال، جب
وہاں ترازو میں تولے جائیں گے ہمارے اعمال تو بڑے وزندار نکلیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پاکی کے کلمات جو اللہ کو بڑے پسند، اللہ وزندار کر دیں گے۔ ہمارے پورے اعمال ایک طرف ہوں گے لیکن یہ کلمات ایک طرف ہوں گے تو یہ کلمات بھاری نکلیں گے۔ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو ہماری زبان پر جاری ہو جائیں۔ سبحان اللہ 100 مرتبہ کہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 1000 نیکیاں اس کو مل گئی، صرف سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ اگر کوئی 100 مرتبہ کہے حطت خطایا وان کانت مثل زبد البحر، اس کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ۔ تا حد نگاہ، جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک سمندر کا یہ موجوں کا جو کف ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دیتے۔ صرف سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو 10 مرتبہ پڑھ لیتا اللہ تعالیٰ اس کو 4 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور سارا دن اللہ تعالیٰ شیطان سے حفاظت فرماتے۔ جو 100 مرتبہ صبح پڑھ لے، 100 مرتبہ شام پڑھ لے تو صبح شام اللہ کی مکمل حفاظت میں ہوتا ہے وہ بندہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ شیطان کے ہر وسوسے سے، ہر اس کی کارستانی سے، ہر اس کی تکلیف سے جو ایک مومن کو دینا چاہتا ہے، ہر اس شر سے جو شیطانی شر ہو، چاہے حسد کی شکل میں ہو، نظر کی شکل میں ہو، مس کی شکل میں ہو، سحر اور جادو کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی شیطان ضرر پہنچانا چاہتا ہے اللہ حفاظت کر لیتا۔ 5 منٹ یا 7 منٹ لگتے ہیں اس کو 100 مرتبہ، اور 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا اللہ عطا فرماتے ہیں ثواب۔ اور آج کے زمانے میں اب ایک غلام بھی آزاد کرنا چاہے تو غلام نہیں ہے، غلاموں کا سسٹم ختم ہو گیا۔ اس کے آزاد کرنے کا جو اجر ہے وہ بے انتہا اجر ہے، یہ گردن کو آزاد کرنا، اور 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، اور 100 نیکیاں اللہ لکھتے ہیں، 100 درجات کو بلند کرتے ہیں، 100 گناہ اللہ معاف کرتے ہیں، اور اس بندے سے زیادہ کسی کا اللہ کے پاس بہتر عمل نہیں ہوتا اس دن کا، سوائے کہ کوئی بندہ اس سے زیادہ پڑھنے والا بن جائے۔ فضیلتوں پر فضیلتیں اذکار کی، یہ مطلق اذکار، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، جس کے بھی مشکلات ہیں، بیپار کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، گھروں کے اندر اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ ہے، شوہر اور بیوی کے تعلقات کے اندر مسائل ہیں۔ کئی لوگوں کی تنخواہیں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں لیکن تنخواہ کہاں آتی ہے، کیسے آتی ہے، کہاں جاتی ہے نہیں معلوم، آدھا مہینہ بھی گزرتا نہیں ہے، ادھر سے قرض ادھر سے قرض لینا شروع کرتے ہیں، برکتیں اٹھ گئیں، مال آ رہا ہے کہاں جا رہا نہیں معلوم۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ استغفار کی کمی ہے، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے۔ یمدد لکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، نوح علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ کثرت سے اللہ کا استغفار کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو میرے لغزشوں کو درگزر فرما دے، اے اللہ جو کچھ میں نافرمانی کی ہے اے اللہ تو مجھ پر مواخذہ نہ کر، تو عفو ہے، تو کریم ہے، تو مہربان ہے، تو رحیم ہے، اپنے عفو کی چادر مجھ پر تان دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ وہ معنی ہے استغفر اللہ کا، بندہ شعوری طور پر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، کیونکہ ہمارے گناہ ہی وہ اصل رکاوٹیں ہیں اللہ کی رحمتوں کے اترنے میں، برکتوں کے نازل ہونے میں۔ کمائی ہے برکت نہیں ہے، کئی جگہوں پر کمائی بھی نہیں ہے، رزق کے مسائل چل رہے ہیں، رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں استغفار کے ذریعے سے، دنیا کے مشاکل بھی اللہ حل کرتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی رب کی رحمتیں اس کے ساتھ ہوں گی جو کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ تو استغفار کے عادت، جن کے ساتھ یہ مسائل ہیں، اولاد نہیں ہے، شادی ہو کر یہ کئی سال ہو گئے اولاد نہیں ہے،
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو بھی بڑھا دیں گے، تو انہیں اولاد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بڑھوتری دیں گے، زیادتی دیں گے۔ اس کو جو بے اولاد ہے اس کو اللہ نے اولاد کا نسخہ بتا دیا۔ کثرت سے استغفار، کوئی تعداد نہیں ہے، 1000 بار، 2000 بار، 5000 بار، جتنا موقع ملے آپ کرتے رہیں، استغفار شعوری طور پر کریں، پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسی آتی ہیں۔ تو کچھ اذکار ایسے ہیں جو مطلقاً ہیں، آپ کو چلتے پھرتے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، کیونکہ اللہ کا ذکر ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ وقت کی ضرورت ہے، نہ قبلے کی ضرورت ہے، نہ آپ کی پاکی کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر جنابت والی پاکی ہے تو اذکار سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یا ایسے جگہ پر آپ ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کرنا مناسب جگہ نہیں ہے، جیسے واش رومز ہیں یا شوہر اور بیوی کے تعلقات ہو رہے ہیں، تو ایسے اوقات میں ذکر سے اپنے آپ کو روک لیں، ورنہ دوسرے تمام اوقات میں اپنی زبان کو آپ جاری رکھیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں، کیونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے در حقیقت اللہ اس کو چاہتے ہیں، جو توفیق اللہ نے اس کو دی، اور وہ بندہ بھی ظاہر کر رہا ہے اپنی زبانی ذکر سے کہ وہ بندہ اللہ کو چاہ رہا ہے، کیونکہ اس کا اللہ کا ذکر اس کے زبان پر جاری و ساری ہے۔ جس سے انسان محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر بھی بار بار اپنی زبان سے لاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کو چاہتا ہے، اور اللہ بھی اس کا محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو محبوب رکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو ذکر کی توفیق دے رکھی۔ تو یہ اذکار جو مطلق ہیں، اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے، صحابہ گنتے تھے 100 مرتبہ، صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں، گناہ بھی معاف ہوں گے، اور ساتھ میں دنیا کے اعتبار سے جو مشاکل ہیں وہ بھی دور ہوں گے، اور برکتوں کا نزول بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے اندر اللہ زیادتی بھی کر دیں گے۔ اور کچھ وہ اذکار ہیں جو موقت ہیں، موقت کا مطلب توقیت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، اور وقت کے اعتبار سے بھی کئی اذکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلائے ہیں، اور جو بھی اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلائے ہیں اس میں اللہ کے رسول کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمارا، اور چونکہ ہم اس کی پابندی کرتے نہیں، بلکہ ہم میں سے کئی لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ اذکار ہیں، تو اس وجہ سے ان اذکار کا جو خیر ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو محروم کر رکھیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ آخری نبی رحمت ہیں جو اللہ نے ہمیں ہمارے سامنے بھیجا ہے، ہم پر مبعوث کیا ہے، تو انہوں نے ہر رحمت والی بات، ہر خیر والی بات ہم تک پہنچا دی۔ اب یہ اذکار وقت کے لحاظ سے جو موجود ہیں کئی اعتبار سے ہیں۔ ایک تو صبح شام کے اذکار، صبح شام کے اذکار جہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لے آتے ہیں، دن کے شروع ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی یہ بن جاتے ہیں، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو انسان بچا لیتا ہے جو ان اذکار سے اپنا دن شروع کرتا ہے۔ اللہ کی یاد میں، اللہ کی تعریف میں انسان اپنا دن شروع کرے تو کیا اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا؟ حفاظتی کئی ایک اذکار ہیں جو ان صبح شام کے اذکار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، صرف حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو 7 مرتبہ صبح پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت میں، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر شر سے اللہ بچا لیتے ہیں اس کو۔ یہ انشورنس ہے، میں عام طور پر کہتا ہوں کہ یہ کلمات انشورنس ہے اللہ کے ساتھ۔ ہم دنیاوی کمپنیوں کے انشورنس کے چکر میں ہوتے ہیں کہ میری بیوی کا انشورنس، میرے بچے کا انشورنس، میرا انشورنس، میرے پاؤں کا انشورنس، میرے منہ کا انشورنس، میری جان کا انشورنس، پتہ نہیں کیا کیا انشورنس بناتے ہیں، اور کسی انشورنس میں خیر نہیں ہے، یہ سب حرام کے ذریعے ہیں۔ اپنے آپ کو بچائیں ان حرام سے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے انشورنس کمپنی سے انشور کرواتے ہیں، اور آپ کا انشورنس کا ذمہ دار در حقیقت رب کریم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ہر نعمت سے نوازا ہے۔ آپ اس کو ناراض کر کے آپ انشور کرواتے ہیں ایک جو انشورنس کمپنی سے، تو وہ انشورنس کیسے اللہ عطا فرمائیں گے؟ اللہ ناراض ہے آپ سے۔
حرام میں آپ گھسے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال محفوظ ہو جائے، چاہتے ہیں کہ آپ کی جان محفوظ ہو جائے، چاہتے ہیں آپ کے بیوی بچے محفوظ رہیں، حفاظت تو وہاں سے ہوتی ہے، حکم وہاں سے ہونا چاہیے۔ چونکہ ہمارا ایمان رب پر مکمل نہیں ہے تو ہم ایمان لے آئیں انشورنس کمپنیوں پر، اور یہاں انشورنس کروائے، کل کے دن دھوکہ ہو گیا، وہ کمپنی ڈوب گئی تو آپ بھی ڈوب گئے۔ اللہ کے اذکار کے ذریعے سے اللہ سے انشورنس کروائیں، یہ وہ انشورنس ہے جو پائیدار ہے، وہ رب آپ کا محافظ ہے، وہ رب ان فرشتوں کو، حفاظتی فرشتوں کو وہ رب بھیجتا ہے جو آپ کی حفاظت کے لیے اللہ ذمہ دار ان کو بنا دیتے ہیں، ان فرشتوں کو۔ یہ انشورنس اللہ کے ساتھ، جس پر ہمارا یقین کم ہے، دنیا والوں پر زیادہ یقین ہے ہمارا۔ تو ان اذکار کے ذریعے، صبح شام کے اذکار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی ہوتی ہے، ہمارے کام بھی بنتے ہیں، اللہ کے پاس ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، برکتوں اور رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ تو صبح شام کے اذکار کی پابندی کیا کریں، نمازوں کے بعد، فجر کے بعد سے لے کر صبح کے اذکار سورج نکلنے سے پہلے پہلے ادا کرنا۔ اللہ کی حفاظت میں آ گئے، رحمتوں و برکتوں کے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا شام تک۔ اور شام کو جو اذکار انسان پڑھ لیتا ہے عصر کے بعد، مغرب کی نماز سے پہلے پہلے، یا کم سے کم مغرب کے ساتھ ساتھ، مغرب کی نماز کے ساتھ جو انسان پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبح فجر کے پہلے پہلے تک وہ مدت اللہ عطا فرماتے ہیں جس میں وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ وہاں پر شام سے صبح تک اللہ تعالیٰ کے رحمتوں و برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ یہ صبح شام کے اذکار۔ اسی طرح کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد، واش روم جانے سے پہلے، واش روم جا کر آنے کے بعد، یہ سب جو اس وقت کے لحاظ سے جو ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بندہ آتا ہے، شیطان کے ہر شر سے اللہ اس کو بچا لیتے اور ہر خیر اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح نمازوں کے بعد کے اذکار۔ ویسے تو لوگ آتے ہیں نماز کو کم، اور جو آتے ہیں وہ بھی بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب اقامت ہونے جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، تو اس وقت لوگوں کی تعداد کتنی ہوتی، اور پھر جب امام صاحب سلام پھیر کر دیکھتے ہیں تو 4-5 صف پیچھے ہو جائیں، 4-5 صف پیچھے کھڑے رہتے ہیں، جبکہ جب اقامت ہوتی ہے، جب تکبیر باندھتے ہیں تو مشکل سے 1 صف، 1.5 صف۔ یہ بعد میں جو آنے والے وہ یہ ہیں کون؟ یہ وہ ہیں جو بھاگنے کے چکر میں دیر سے آئے، اور جیسے ہی سلام ختم ہو ان کا پہلا قدم مسجد کے باہر ہوتا ہے۔ اب ایسے لوگ اذکار کہاں سے پڑھیں، سوائے کہ انسان اگر کبھی مجبور ہو گیا، کبھی نہیں آ سکا، کبھی کسی معاملے میں پھنس گیا تو الگ بات، ورنہ جو دیر سے ہی آنے کا جن کا رواج ہے نمازوں کے لیے، تو یہ تو منافقین کی مشابہت میں لوگ ہیں، کیونکہ منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کسل مندی کے ساتھ، بڑی سستی کے ساتھ، ایز اے برڈن جو ہے وہ چیز، وہ نماز کو لے آتے ہیں، اٹھا کے پھینکنا ہے، بھائی فرض ہے، کیا کرنا، اللہ پکڑے گا، اس کے لیے جو ہے وہ ادا کر دو۔ کوئی شوق نہیں ہوتا کہ رب کی ملاقات کے لیے وہ آئیں، کوئی شوق نہیں ہوتا کہ اللہ کے ذکر کے لیے اللہ نے ہمیں بلایا ہے۔ اب یہ لوگ بڑی سستی سے آتے ہیں، اور ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں بھاگنے کے چکر میں۔ تو نماز کے بعد کے اذکار کہاں پڑھتے ہیں؟ کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار نہیں پڑھتے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ، نماز کے بعد آپ تکبیر بلند کرتے تھے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے، پھر اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، پھر اس کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اور پھر آپ تسبیحات میں مشغول ہو جائیں۔ اب یہ تسبیحات 5 طرح کی ثابت ہیں، ان میں سے جو آپ کے لیے مناسب ہو پڑھ لیں، لیکن پڑھ کر جائیں، بڑا خیر ہے۔ تسبیحات کے لیے کچھ دیر بیٹھیں،
زیادہ وقت نہیں ہے ان تسبیحات کا. ایک تسبیح تو وہ ہے جو تسبیح فاطمہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں ہم سکھلایا پڑھنے سونے سے پہلے حضرت فاطمہ کو، اور وہی تسبیح صحابہ کو آپ نے نمازوں کے بعد بھی سکھلائی. سبحان اللہ 33 مرتبہ 33 ٹائمز، الحمدللہ 33 ٹائمز، اور اللہ اکبر 34 ٹائمز. ایک روایت یہ. دوسری روایت ہے کہ 33 33 33 99 100 نہیں. تیسری روایت یہ ہے 33 33 33 اور ایک مرتبہ تمام المئہ جو 100 کو کمپلیٹ کرنے والا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ تینوں روایتیں ثابت ہیں، اور جو اس کو پڑھنے والا بنے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے. گناہوں کی معافی. کتنا وقت بھائی؟ کتنا وقت لگے گا؟ 2 منٹ بیٹھ کے آپ تسبیح کر لیں. اور یہ تسبیح جو کرنا ہے آپ کی انگلیوں کے پوروں پر کرنا ہے. لوگ عام طور پر یہ انگلیوں کے خانوں میں جو تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا. یہ نہیں، یہ سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو جو سنا، جو آپ نے فرمایا کہ اعقدن بالانامل، انگلی کے پوروں پر جو ہے تم عقد کرو، یہاں پر گنو. تو گننا ایسے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، انگلی کو پوروں پر، یا عقدنا، یا اس کو جو بند کر کے، انگلیوں کو بند کر کے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح بند کر کے پھر کھولیں، پھر بند کریں، ایک ایک بند کریں. یہ 2 طریقے ثابت ہیں تسبیح پڑھنے کے لیے. یہ جو خانوں پر جو گنتے ہیں یہ لوگوں کے ریڈی میڈ طریقے ہیں. اسی طرح جس طرح جو ہمارے پاس ریڈی میڈ جو ہے کچھ جو ہے ٹک 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 والے جو مشینیں لے کر آ گئے، کچھ جو ہے وہ تسبیحات کے منقوں پر پڑھتے ہیں، سب ثابت نہیں ہے. انگلیوں پر گنیں. فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنطِقَاتٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انگلیاں یہ پوچھی جائیں گی قیامت میں، یہ گواہی دیں گی، یہ بولیں گی اللہ کے حضور، یا اللہ ان انگلیوں کو جہنم سے بچا لے. آئے اللہ، ان انگلیوں پر تیرا نام گنا گیا ہے، تیرا نام لیا گیا ہے، اے اللہ تو اس کو کیسے جہنم میں ڈالے. اب اللہ یہ نہیں ہوا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ کے جنت میں ڈال دے گا، باقی اس کے جسم کو جہنم میں ڈال دے گا. ان تسبیحات کے ذریعے سے ان کی شفاعتیں ہوں گی، ان انگلیوں کی اللہ قبول کریں گے. اب یہ 3 طرح ہو گیا. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ 25 مرتبہ آپ نماز کے بعد تسبیح پڑھیں. کیا؟ سبحان اللہ 25 ٹائمز، الحمدللہ 25 ٹائمز، اور اللہ اکبر 25 ٹائمز، اور لا الہ الا اللہ 25 ٹائمز. یہ 100. اور 5ویں روایت، 5ویں بات یہ ہے کہ 10 مرتبہ آپ پڑھیں. ہمارے پاس جو ایمرجنسی والے ہوتے ہیں نا، اب کئی لوگ جو اسی کو اختیار کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، اس کو بھی اختیار کرنا ہے. دونوں کمبائنڈ ہے، اس کو یاد رکھیں. ہمارا مسئلہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اب یہاں 10 مرتبہ کی جو روایت ہے وہ کمبائنڈ ہے. کمبائنڈ کیسے؟ جو مسلم کی روایت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی پابندی کر لے وہ ایمان والا، جو اس کی پابندی کر لے وہ جنتی. یہ بشارتیں. اور پابندی کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ آپ سبحان اللہ 10 بار، الحمدللہ 10 بار، اللہ اکبر 10 بار. یہ 30 ہو گئے، لیکن 5 وقت کے لحاظ سے 150 بن گئے آپ کے. اب یہ 150 کی جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو 1500 کی نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور پھر فرمایا سونے سے پہلے آپ وہ تسبیح فاطمہ پڑھیں. کون سا؟ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار. یہ 100 ہو گئے. ان 100 کی جگہ اللہ 1000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو 1000 سونے سے پہلے نیکیاں، دن میں 1500 کی نیکیاں، تو دن میں آپ دن اور رات میں 2500 کی 2500 کی نیکیاں آپ کو مل گئی. اور ساتھ میں جنت کی بشارت، ساتھ میں آپ ایمان والے ہیں اس کی گارنٹی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ بہت آسان ہے، لیکن کرنے والے بہت کم ہیں. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ سے یہ کون سا پہاڑ توڑنا ہے، کون سا جہاد کا مسئلہ ہے؟ ہم تو بڑے بڑے جہاد جو ہے ہم جو ہے سر کر جاتے ہیں، بڑی بڑی مشقتیں اٹھا لیتے ہیں دین کے لیے، یہ کون سی بڑی بات ہے اللہ کے رسول ہم اس کو نہ پڑھیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں
دیکھنے کی تو آسان ہے لیکن کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، توفیق والے بندے بہت کم ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ گننے کے لیے بیٹھیں گے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نماز کے بعد آپ گننے کے لیے بیٹھیں گے، کوئی فون آ جائے گا، کوئی کام یاد آ جائے گا، کوئی ایسی ضرورت آ جائے گی، اٹھ کے چلے جائیں گے، مکمل نہیں کریں گے۔ 10 مرتبہ اتنا ہی پڑھنا ہے آپ کو، نہیں پڑھ پائیں گے۔ کنٹینیوشن ہونا، پابندی ہونا، ایک بار پڑھ کے اٹھ جانا نہیں ہے ہر نماز کے بعد۔ اس طرح سونے سے پہلے آپ پڑھیں گے تو شیطان سلا دے گا، بس وہ نہیں چاہتا نا، ہمارے خیر کا دشمن وہی ہے نا، سو جائے گی تو بیٹھ کر پڑھیں۔ تو جو اس کی پابندی کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بشارتیں دی ہیں۔ تو یہ جو ہے اذکار موقتہ، مطلب توقیت کے لحاظ سے، اس وقت کے لحاظ سے آپ کو پڑھنا، جس میں خیر عظیم ہے، بہت بڑی برکتیں ہیں، بہت اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے، وہ ذکر جو قلبی ہو۔ قلبی سے مراد یہ ہے کہ جو ہے صرف دل مشغول ہو اللہ کے ذکر میں، زبان نہیں جس طرح لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے، بھائی آؤ بھائی نماز نہیں، آپ تو بھائی وہ ریاکاری والی نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کی نماز۔ ہمارا ذکر اللہ کے ساتھ تو جو وہ ہے جو 24 گھنٹے مسلسل چلتا رہتا ہے، ہمارا ذکر مشغول، ہمارا دل مشغول اللہ کے ذکر میں۔ گدھے لوگ ہیں، لوگوں کو الو بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی جو ہے کسی کا ذکر تھا مشغول؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تھے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ سو کر اٹھ کے بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو سو گئے تھے، وضو نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ تنام عینایا وقلبی یقظان، فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا، کیونکہ نیند کی حالت میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا تھا، نیند کی حالت میں بھی وحی کا نزول ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہمیشہ جاگتا تھا۔ جس کا 24/7 جس کا دل جاگتا رہا، وہ اٹھ کر جو ہے وہ جو ہے کہتا ہے کہ جو ہے وہ نماز کی تعلیم دے رہا ہے، نماز سکھا رہا ہے، نمازوں میں حاضر ہو رہا ہے وہ نبی۔ آخری وقت میں انتقال سے پہلے بھی آپ نماز کو حاضر ہوئے، اور یہ جاہل کہہ رہا ہے کہ میرا دل جو اللہ کی یاد میں مشغول ہے، میں عشق الہی میں اپنی فنا ہو گیا ہوں، مجھے اب کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جو نماز پڑھ رہے ہو یہ دکھاوے کی نماز ہے، میری نماز اخلاص کی ہے جو چل رہی ہے رب کے ساتھ۔ یہ شیطان حاوی ہے اس کے اوپر، یہ شیطان کا ایجنٹ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں جو ہے تم سے بھی کہیں زیادہ، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی سے بھی آگے بڑھ کر ہوں۔ نبی تو نماز پڑھا کرتے تھے نا، کہ نبی کی نماز کوئی قضا ہوئی ہے؟ مسجد میں حاضر نہیں ہوئے آپ کسی بغیر عذر کے؟ ہے کوئی ثبوت؟ تو نبی سے بھی بڑھ گیا، کہہ رہا کہ میرا دل ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد۔ ذکر قلبی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کریں، کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی فرض نہ چھوٹے، نوافل میں آپ آگے ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی حرام کام کے لیے آپ آگے بڑھیں تو اللہ کی یاد آ جائے، رک جائیں۔ کوئی غلط کام کرنا چاہے، کسی لڑکی سے بات کرنا چاہیں، کوئی جو ہے تعلق جوڑنا چاہے جو حرام ہو، فوراً اللہ تعالیٰ کے عذاب آپ کے دل و دماغ پر چھا جائے، آپ رک جائیں اس سے، ہر حرام کام سے، ہر اللہ کو ناراض کرنے والی بات سے اپنے آپ کو روک لیں۔ یہ ہے وہ دل کی یاد جس کی وجہ سے آپ کا عمل جو متاثر ہو رہا ہے، آپ کا عمل اللہ کی طرف آ رہا ہے، جہنم سے آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ یہ ذکر قلبی وہ ہے جو آپ کو ہر عبادت کی طرف لے کر جاتا ہے، کسی فرض سے پیچھے نہیں رکھتا، کسی حرام کو کرنے نہیں دیتا، جہنم کے ہر راستے سے اپنے آپ کو چیک کروا لیتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ یہ وہ اللہ کی یاد ہے جو انسان کے دل میں اگر جاگ جائے تو پھر اللہ والا بن جاتا ہے۔ پھر اس کا دل وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنے کے لیے اس کو ابھارتا ہے، اس کو لے جاتا ہے۔ اور یہی وہ دل ہے جو اگر اللہ کی یاد میں مشغول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فرمایا کہ 7 قسم کے بندے وہ ہیں جو
قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا سایہ رکھیں گے، تو اس سائے کے اندر اللہ جو لائیں گے وہ 7 خوش نصیب بندے ہیں، ان میں سے ایک بندہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تنہائی میں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ففاضت عیناہ، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے، اللہ سے ملاقات کی تمنا میں آنسو جاری ہو جائیں۔ کبھی آنسو جاری ہوئے ہمارے؟ کبھی 2 ٹپکے اترے ہمارے آنکھوں سے اللہ کو یاد کر کے، ہمارے گناہوں کو یاد کر کے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پکڑے گا، کہیں اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ گناہوں کی لمبی لسٹ ہے ہماری زندگی کے اندر، ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، کبھی کسی گناہ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، خوف سے ہماری زندگی میں کبھی وہ مرحلہ آیا کہ ہماری آنکھوں سے 2 ٹپکے اترے؟ یہ وہ خوش نصیب بندہ جس کو اللہ نے توفیق دے دی، جس کی آنکھوں سے اللہ نے آنسو جاری کروا دیا، اس کے خوف و خشیت سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے تو حرام ٹھہرا دیا اس کو، کیونکہ جس آنکھ سے اللہ کی خشیت سے آنسو ٹپک جائیں اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام ٹھہرا دیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ حشر کے میدان میں بھی اللہ اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیں گے اس بندے کو جو اللہ کی خشیت سے رو پڑتا، اور یہ جہاں اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ گیا، ذکر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، اللہ کو یاد کر کے بیٹھا، اتنا تو میں نے کر دیا، اب رب پکڑے گا تو کیا ہوگا، فلاں فلاں میں نے کر دیا، اب رب اگر پوچھ لے گا تو کیا ہوگا۔ یہ تصور، یہ ہے وہ اصل ذکر قلبی ہے جو انسان کو موڑتا ہے اللہ کی اطاعت کی طرف، عبادتوں کی طرف، نوافل کی طرف، حلال کاموں میں آگے بڑھنا، صدقات و خیرات میں آگے بڑھنا، اور ہر وہ اس چیز سے اپنے آپ کو روک لینا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے یا جہنم میں لے جانے والی ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ ہے وہ اصل بات جو ذکر قلبی ہے۔ اب یہ ذکر چاہے وہ لسانی ہو یا دل کا ذکر جو انسان کے عمل پر ریفلیکٹ کرتا ہو، یہ دونوں ہی چیزیں جب انسان کرنے لگتا ہے تو پھر اس کے اثرات ہماری زندگی پر کیا ہوتے ہیں۔ ایک 10 پوائنٹس ہیں جو میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس ذکر کا فائدہ کیا ہے، اس ذکر سے جو ہے ہمیں کیا حاصل ہونے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ذکر جب ہم کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت کو اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نازل فرماتے ہیں، شیطان کے ہر شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں، فرشتے ہمارے محافظ بن جاتے ہیں، کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے نا کہ ہمارے دل کو وہ جکڑ لے، کیونکہ وسوسے کہاں ہوتے ہیں؟ دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یوسوسو فی صدور الناس، شیطان کا کام یہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں پر جب وہ قبضہ کر لے، وسوسے پیدا کر، یہی وسوسے ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہی وسوسے ہمیں اللہ کے نافرمانی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ جب شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں پر قبضہ کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو اس ذکر سے شیطان کے اس وار کو اللہ تعالیٰ بیکار کر دیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں بات آتی ہے کہ الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ تعالی خنس واذا عقل وسوس واذا غفل وسوس۔ فرمایا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کو قبضہ کر لے، لیکن جب بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ اٹھتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے پھر شیطان وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی حفاظت ہے، اور ایسے لوگ ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ فرمایا رب کریم نے سورہ زخرف میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور رہتا ہے، غافل زندگی گزارتا ہے، اللہ یاد نہیں آتا اس کو، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ شیطان اب اس کا ساتھی، وہ قرین بن کر ساتھ میں زندگی گزارتا ہے، جو اس کو ہر برائی کی طرف لے جاتا ہے، ہر برائی مزین کرتا ہے۔ برائی اچھی لگتی ہے اس کو، نیکی اچھی نہیں لگتی، نمازوں میں دل نہیں لگتا، دوستوں میں دل لگتا، اللہ کی یاد میں دل نہیں لگتا،
کافی شاپس میں یا کلبس میں یا وہ گندی جگہوں میں، وہاں پر اس کو بڑے مزے آتے ہیں، تو سمجھ لینا کہ پھر یہ وہ بندہ ہے جو شیطان اس کا حاوی ہے، شیطان اس کا مددگار بن گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ذکر جتنا آپ زیادہ کریں گے آپ کا دل اتنا ہی روشن ہوتا جائے گا، ہر چیز کو زنگ پکڑتا، ہر چیز اس کو وہ پرانی ہو جاتی، مدھم ہو جاتی، فیڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی طرح اللہ کے سنت شاعت میں دل بھی جو ہے جب اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو فیڈ ہو جاتا، کالا پڑ جاتا، اور اس کو روشنی اور جلا دینے والی جو چیز ہوتی ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ جتنا زیادہ ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ اس دل کو روشن کریں گے، نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مزین کریں گے اس دل کو۔ اور اسی طرح نمبر 3، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اللہ نے رکھی ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور جن کا دل اللہ تعالیٰ پر مطمئن ہو گئے، اللہ کے ذکر پر ان کو اطمینان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھنا اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا سکون ہے۔ آج دنیا مالداری میں، حکومت میں، منصبوں میں، دنیا جمع کرنے میں لگی ہوئی، میٹیریل لائف میں ایک دوسرے کو پیچھے کرنے میں لگے ہوئے ہیں لوگ، لیکن دل پریشان، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ بڑے بڑے بلینئرز ہیں، گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، سکون کی تلاش میں کیا کیا فحاشیاں کر رہے ہیں، سکون کی تلاش میں کیسے کیسے جرم کر رہے ہیں۔ یہ پسٹن فائل جو ابھی آئی، جو چل رہی ہے، کیا ہے؟ یہ اسی بات کی نشانی ہے کہ بڑے بڑے بلینئرز، بڑے بڑے حکومت کے منصب والے اس گندگیوں میں شمار ہیں، اس گندگیوں میں شامل ہیں۔ کیوں؟ اطمینان کی تلاش کیا نہیں ہے ان کے پاس میں؟ دنیا کی ہر چیز ہے، جو چیز نہیں ہے وہ کیا ہے؟ دل کا سکون نہیں ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے، ان کی فیملی لائف کے اندر سکون نہیں ہے۔ اس سکون کی تلاش میں جرم پہ جرم کرتے چلے جا رہے ہیں، ایسے ایسے فحش کام کیے چلے گئے کہ ان کے کرتوت جب باہر آ رہے ہیں تو ہر آدمی کے زبان پر تھوک ہے کہ تھوک رہا ہے اس کو، لیکن تھوکنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سبب جانیے کیوں یہ چیزیں ہوئی ہیں، کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ انہیں نہیں معلوم اللہ کون ہے، انہیں نہیں معلوم اللہ کی یاد کیا ہے، انہیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں، اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ ان کے اور جانوروں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شکر ادا کیجیے، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد کرنے والے بندوں میں ہمیں شامل کیا، اس کی اطاعت کرنے والوں بندوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ آج دنیا سکون کی تلاش میں ماری پھر رہی ہے، اور اللہ نے نسخہ 1400 سال پہلے ہی رکھ دیا کہ دلوں کے سکون کا نسخہ صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ، تو پھر وہاں پر وہ سکون ہوگا، وہاں پر اطمینان ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ سکون نازل فرمائیں گے، اطمینان نازل فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر انسان کے لیے اسی طرح ہے جس طرح ایک مچھلی کو پانی کی ضرورت ہے۔ کیا پانی کے بغیر کوئی مچھلی رہ سکتی ہے؟ مچھلی کو پانی سے نکالیں گے تو کچھ ہی مدت کے اندر ختم ہو جائے۔ اسی طرح ایک مومن بغیر ذکر کے رہ نہیں سکتا، اگر وہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ وہ ہے جو میت ہے، مردار ہے۔ زندگی تو ہے اس کی، حرکتیں ہیں، سانسیں ہیں، جسم کی حرکت ہے، لیکن دل مردہ، کیونکہ دل کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہے۔ اب جہاں دل کے اندر اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر نہ آئے، شیطان وہاں پر حاوی ہو جاتا ہے، اب وہ پورے کام شیطانی ہی کرتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کا دل مردہ ہو چکا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، جو ذکر سے دور بھاگتا ہے، ان دونوں کی مثال ایسے جو زندہ اور مردے کی مثال ہے۔ زندگی اگر ہمیں چاہیے، دل کی زندگی چاہیے، تو اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ کی قربتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں انسان ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا مع عبدی ما ذکرنی حرکت بی شفتا، فرمایا کہ میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک کہ وہ مجھے یاد کرتے رہتا ہے، اس کی زبان ہلتی رہتی ہے، اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں میرے ذکر میں اس کے ساتھ ہوں۔ جب اللہ ساتھ ہو جائے ہمارا، اس کی مدد ساتھ ہو جائے، اس کی حفاظت ساتھ ہو جائے، اس کی نصرت ساتھ ہو جائے، تو کون ہمیں جو ہے پیچھے کر سکتا ہے؟ کون ہمیں ناکام کروا سکتا ہے؟ کون ہمیں نقصان پہنچا سکتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ذاکرین کی حالت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ذکر صرف اللہ کی قربتوں میں ہمیں لے جاتا ہے، نہیں، ہمارے جسم کی طاقت بھی ذکر میں ہے، شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہو۔ ہماری جسمانی طاقت صرف کھانے پینے میں نہیں ہے، وہ کھانا ہم جب بغیر ذکر کے کھاتے ہیں تو شیطان ساتھ میں کھاتا، جو قوت ہونی چاہیے اس غذا کے ذریعے سے وہ قوت وہ لے اڑتا۔ ہم دیکھنے کے لیے ہم اتنا کھا گئے، بعض لوگ ماشاءاللہ کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، بعضوں گھروں کے اندر بہت کچھ اناج آتا ہے لیکن گھر والے بھوکے رہتے ہیں، ان کے جو ہے پیٹ خالی خالی رہتے ہیں، گھروں کے اندر جو ہے ختم ہو جاتا ہے اناج، غلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ کو، جو تسبیح فاطمہ آپ نے جو عطا کی ان لوگوں کو، کس وجہ سے؟ جسمانی مشقت ان کی ہوتی تھی، تھکن ہو جاتی تھی، خادم کی ضرورت تھی، گھر میں کوئی مددگار کی ضرورت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم اس تسبیح کے ساتھ تم اپنی رات گزارو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس خادم کا بہتر بدلہ عطا کریں گے۔ تو یہ انسان تھکا ہوا اور تسبیح فاطمہ پڑھ کر سو جائے، خاص کر خواتین اگر تسبیح فاطمہ کے ساتھ سو جائیں تو صبح انشاءاللہ ان کی جو فجر اٹھے جو ہوگی وہ بڑی ہی نشاط والی، بڑی قوت والی ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جنگ کی حالت جو بڑی مشقت والی حالت ہوتی ہے، جنگ میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، جنگ کی حالت میں اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، کہ جب تم دشمن کے سامنے ہو جاؤ، آمنا سامنا ہو دشمن کا، تو وہاں پر بھی اپنے آپ کو جما لو، قدم تمہارے جم جائیں، واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جما دیں گے، وہ قوت دے دیں گے، فتح کی وہ حالت اللہ پیدا کر دیں گے۔ تو ذکر جو ہے صرف ہماری روحانی قوت کے لیے نہیں ہے، جسمانی قوت کے لیے بھی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نسخہ جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی مشقت ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیں، اللہ آسان کر دیں گے۔ جہاں کسی پریشانی مبتلا ہو، اللہ کا ذکر شروع کر دیں، اللہ آسان کر دیں گے۔ ٹریفک میں پھنس گئے، ٹریفک ایسی ہے جو ہلنے کا نام نہیں لے، اللہ کا ذکر شروع کر دیں، ٹریفک ہٹ جائے گی انشاءاللہ۔ جہاں کہیں بھی آپ مشکلات کا شکار ہوں، چاہے جسمانی مشکل ہو، مالی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ کا ذکر جہاں پر آپ شروع کر دیں، اللہ کی یاد آپ کے دل میں آپ لے آئیں، آپ کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر وہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں جہاں پر آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، 8ویں بات جس میں 7ویں بات جس میں جو ہے آپ نے ارشاد فرمائی کہ ذکر جو ہے انسان کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یونس علیہ السلام کا واقعہ، یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب اللہ کی نافرمانی کر دی، اللہ کے حکم کے بغیر وہ چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے انہیں گرا دیا، پھر وہاں سے نکلے کیسے؟ اللہ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو اسی پیٹ میں رکھتا، مچھلی کے نہیں نکلتے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ذکر انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو اس ذکر کی برکت سے نجات دے دی۔ تو انسان کے لیے اللہ کے عذاب سے بھی نجات اس ذکر میں ہے، اور اسی طرح دنیاوی مشاکل سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ نے ذکر رکھا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ذکر جو ہے وہ چیز ہے، حضرت ابو درداء کی روایت میں آپ جتنا بھی بہتر سے بہتر عمل کر لیں، جتنا بھی بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا عمل کر لیں، بڑے سے بڑا عمل کر لیں، ان سب میں سب سے زیادہ بڑا عمل اللہ کا ذکر ہے۔ 5 باتیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، یہ آخری بات ہے، اس سے میں بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، ترمذی کے اندر بھی، دوسری اور احادیث کی کتابوں کے اندر بھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم،
تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل کیا میں تم کو نہ بتلاؤں؟ سب سے بہتر عمل، جتنے بھی اعمال آپ کریں سب سے بہتر عمل فرمائے وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے بادشاہ کے بندے اللہ کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، درجات کی بلندی کے لیے جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام کے اندر سب سے زیادہ تمہارے درجات کو بلند کرنے والا عمل۔ اور پھر فرمایا وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، کہ تم سونا اور چاندی تمہارے پاس جتنا بھی ہے نا وہ سب تم اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، جتنا اجر ملے گا اس سے بھی زیادہ اجر والی بات میں تم کو کیا نہ بتلاؤں۔ پھر فرمایا وَخَيْرٌ لَكُمْ أَن تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم جہاد میں جاؤ، تم جو گردنیں مارو دشمنوں کی، وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ یہ جو عمل جتنا اونچا عمل ہے اس سے بھی زیادہ بہتر عمل نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بہتر عمل کوئی اور ہے؟ جہاد سے بھی بہتر کوئی عمل ہے؟ فرمائے کہ ہاں، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، جس کو جو کرنے کے لیے کوئی خرچ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مشکل میں پڑنے کی ضرورت ہے، آپ جس حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کرتے رہیں، اللہ یہ اجر یہ فضیلت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ذکر ہمیں اللہ کی قربتوں میں جہاں لے جاتا ہے، ہمارے آسانیاں ہیں دنیا کی بھی آخرت کے بھی، برکتوں کا نزول ہے، رحمتوں کا نزول ہے، اپنے مقرب ترین بندوں میں اللہ میں شامل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم اپنے آپ کو رکھیں ہمیشہ، اور جو بندہ اللہ کی یاد میں ہو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے کہتے گالی دیں گے، ہاں سبحان استغفر اللہ کہتے گناہ کریں گے، استغفر اللہ کہتے لڑکی سے بات کریں گے۔ اپنے آپ کو جو ذکر جو پروٹیکشن دیتا ہے ہمیں گناہوں سے۔ تو لہٰذا ہماری زندگی ذکر والوں کی زندگی اگر ہم بنا لیں تو انشاءاللہ وہ خیر ہی خیر ہے۔ ایک مومن کی زندگی پوری طرح جو ہے ریفلیکٹڈ جب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، تو پھر وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، حفاظت بھی نازل ہوتی ہے، دنیا بھی اللہ بنا دیتے ہیں اور آخرت بھی اللہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر والوں میں بنا دے، اللہ اس کے مقرب ترین بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہ جو مرکز السلام ہے جس میں آپ مسجد السلام میں جمع ہیں، اس کے کئی ایکٹیویٹیز ہیں۔ کوئی بھی مستقل کوئی نہ عمارت ہے، نہ کچھ کرایہ آتا ہے، نہ کوئی جائیداد وقف ہے، جو بھی چل رہا ہے اللہ کے فضل کے بعد آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، اسی سے اللہ چلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے پاس کئی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ مسجد السلام کے اخراجات ہیں، اسی طرح مرکز السلام کے تحت بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے اخراجات ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس مدرسۃ السلام ہے جہاں پر حفظ قرآن کی تکمیل ہے، حفظ قرآن کی تعلیم ہے، اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اکیڈمک کا بھی ہے، جس کے اندر جو شعبہ ہے وہ ہے کہ 24/7 یہاں پر بچے پڑھتے ہیں، جن کی کفالت جو ہے 8,000 ہے منتھلی۔ اس میں اگر کوئی انسان اگر شریک ہو سکتا ہے، لے سکتا ہے، کوئی اسپانسرشپ تو لے لے۔ تو شام میں حفظ کے بچے پڑھتے ہیں ہمارے پاس 5 to 8 جو بچے جو حفظ کر رہے ہیں یا دور کر رہے ہیں، اس میں جو ایک بچے پر جو 2,000 کا خرچ ہے۔ اسی طرح سلام اسکول ہے، وہاں پر جو ہے جو ڈے اسکالرس ہیں وہاں پر بھی حفظ کا سسٹم ہے، پلس جو 10th، تو اس کی کفالت اس کی اسپانسرشپ منتھلی جو 5,000 ہے، اس کو لے لیں، یا اس میں منتھلی کنٹریبیوشن کے لحاظ سے ہر آدمی اپنی استطاعت کے لحاظ سے لے لے۔ یا اسی طرح جو میڈیا ہے، میڈیا کا اب یہ تمام اخراجات کو اگر ہم منتھلی جو ہم اس پر جو ہے کر رہے ہیں خرچ، اور ہمیں جو کچھ بھی کنٹریبیوشنز مل رہے ہیں تقریباً 1.5 لاکھ جو ہے ہر مہینے کے اندر کمی ہے۔ 1.5 لاکھ کا خرچ جو ہے یہ ہمارے لیے ایکسٹرا ہو رہا ہے، جو ہم ادھر ادھر سے جو ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ کم سے کم اتنا تو کنٹریبیوشن ہو جائے کہ ہمارے خرچ برابر چلے۔ ہمیں کوئی نفع کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی فائدہ اٹھانا نہیں ہے، ہمیں اس سے کچھ کمانا نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہمیں قرضات تو نہیں رہنا۔ تو اس مرکز کو خرچ سے بچانے کے لیے یہ 1.5 لاکھ کی جو ہے ہر مہینے کی جو کمی جو ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جو آپ لوگ اپنے طور سے جو کنٹریبیوشن کریں، جو کچھ بھی ممکن ہو سکے جو ہے، یا ون ٹائم ہو یا منتھلی کنٹریبیوشن ہو، اس کے لیے آگے بڑھیں، یا اپنے خاندان کے اندر جو ہے اس بات کو پہنچائیں تاکہ جو بھی جو صاحب حیثیت ہیں وہ جو اس معاملے میں آگے بڑھ کر اس مرکز کی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں اس مرکز کے اخراجات کے لیے۔ تو یہ گزارش اب تمام سے ہے، جو بھی موجود ہیں ان کے لیے ان سے بھی ہے، اور جن تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان تک بھی جو ہے یہ گزارش ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔